بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی کے دنوں میں جو لوگ مفلر یوز کرتے ہیں اور نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو پر آپ لوگ غور نہ کریں اور اس کو ملاحظہ نہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کی نماز برباد ہو جائے اور آپ کا دیا ہوا وقت، آپ کی محنت و مشقت سب رائے گا چلی جائے۔ حضرات محترم، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں جو مفلر استعمال کرتے ہیں وہ مفلر کو اس طریقے سے باندھتے ہیں جس سے ان کی ناک اور منہ دونوں چھپ جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں، فار ایگزامپل جیسے یہ مفلر مان لیجیے مثال کے طور پر، تو یہ اس طریقے سے لوگ جو اس کو یہاں سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد ٹھنڈک سے بچنے کے لیے وہ اس طریقے سے اس کو یوں باندھ لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اپنی ناک کو بھی چھپا لیتے ہیں اور اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو ٹھنڈک سے بچنے کے لیے سخت ٹھنڈیوں میں لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا مسئلہ کیا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس تعلق سے صاحب بہار شریعت نے یہ ارشاد فرمایا، لکھا ہے کہ نماز کے اندر بلا عذر شرعی، بلا مجبوری اور ضرورت کے ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کو دہرانا واجب الاعادہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو دوبارہ پڑھنا وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر الجھ جاتے ہیں اور اپنی نماز خراب کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ فتاوی شامی کے اندر مذکور ہے۔ وہ لکھتے ہیں چونکہ جو آگ کے پوجا کرنے والے مجوسی لوگ ہوتے ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے چہرے اور ناک کو اسی طریقے سے ڈھانپ لیتے ہیں، تو ڈھانپ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں یہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو عبادت کے معاملے میں دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کے معاملے میں دوسرے قوم کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جب مجوسی لوگ، آگ کے پوجا کرنے والے لوگ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز کی حالت میں ناک اور چہرے کو نہ چھپائیں۔ ہاں، نماز کے باہر آپ چھپا سکتے ہیں، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے بالکل یوز کر سکتے ہیں، لیکن آج جو لوگ مفلر سے ناک کو چھپا لیتے ہیں یا ایک اس طریقے سے راؤنڈ سا وہ نکلا ہے اس کو ایسے گھسا لیتے ہیں اور اس سے بھی چہرہ اور ناک وغیرہ چھپا لیتے ہیں، بہرحال ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لوگ ان ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے آپ کو بچنا ہے نماز کے اندر، ورنہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی اور آپ کو خبر بھی نہیں لگے گی۔ تو اپنی نماز کا خیال کریں، اپنی نمازوں کو بچائیں اور شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ نماز کو ادا کریں۔ ہاں، ایک آخری بات آپ کو بتا دوں کہ اب نماز کی حالت میں اگر آپ کو مفلر باندھنا ہی ہے تو آپ اس کو یوں کریں گے کہ سر سے لے کر داڑھی کے نیچے سے لے کر استعمال کر لیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سر پر مفلر ڈال رکھا ہے، تو آپ اس کو منہ کے اوپر سے نہ لے کر کے آپ اس کو یوں داڑھی کے نیچے سے یوں نکال لیجئے، یوں اس کو نکال لیجئے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے لے لیں گے تو آپ کا چہرہ بھی کھلا ہے، آپ کی ناک بھی کھلی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بالکل آپ کی نماز جائز اور درست ہوگی، اور یہ عذر شرع مکروہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا، مفلر کے ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے دوسروں تک شیئر بھی کریں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔